أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ام حسبتم کیا تم نے یہ خیال کیا ان تدخلوا الجنہ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما اور ابھی تک نہیں یعلم اللہ ظاہر کیا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جاہدوا منکم جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ویعلم الصابرین اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے صبر کرنے والوں کو وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور البتہ تحقیق تھے تم تمنون الموت آرزو کرتے موت کی من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم اس موت کو پالو سامنے فقد رأیتموہ بس تحقیق اب تم اسے دیکھ چکے ہو وانتم تنظرون اور تم خوب اس کا مشاہدہ کر رہے ہو وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر اللہ کے پیغمبر ہیں بھیجے ہوئے ہیں قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں من قبل ہی ان سے پہلے بھی الرسل رسول افئن مات کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں او قتلا یا آپ قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں انقلب تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل ومن ينقلب اور جو شخص پھر گیا علی عقبیہ ایڑیوں کے بل فلن يضر اللہ شیئا پس وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتا اللہ کو کچھ بھی وسيجزي اللہ اور ضرور اللہ بدلہ دیں گے الشاکرین شکر گزار لوگوں کو وما کان لنفس اور نہیں ہے ممکن کسی بھی آدمی کے لیے ان تموتا یہ کہ وہ خود اپنے آپ پر موت طاری کر دے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یہ موت کتاباً یہ ایک نوشتہ ہے مؤجلہ مقررہ وقت پہ آنا ہے ومن یرید اور جو شخص چاہے ثواب الدنیا بدلہ دنیا کا نؤتہ منہا تو ہم دے دیتے ہیں اسے اس دنیا سے ومن یرید اور جو شخص چاہتا ہو ثواب الآخرہ بدلہ آخرت کا نؤتہ منہا تو ہم اسے دیں گے اس سے وسنجزی الشاکرین اور ہم ضرور جزا ثواب دیں گے بدلہ اچھا دیں گے الشاکرین شکر گزار لوگوں کو
غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، 70 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے، اور زخمیوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں تھی، جتنا لشکر تھا سارے کا سارا زخمی تھا۔ اور روایات میں آتا ہے جب یہ لشکر لٹا پٹا مسجد نبوی میں پہنچا، حضور نے حکم دیا مسجد میں سارے ٹھہریں گے، کیونکہ آگے اگلے دن پھر ان کفار کے تعاقب کے لیے پھر نکلنا تھا۔ تو عجیب قربانی تھی ان حضرات کی کہ رات کو مسجد میں ٹھہرے اور مسجد میں زخمیوں سے کرا رہے تھے یہ لوگ، مسجد میں آوازیں گونجتی تھی زخمیوں کے کراہنے کی اور ان کی تکلیفوں کی، اور وہیں پر ان کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے دن حکم ہوا کہ یہ مشرکین پھر واپس آ رہے ہیں، اور ان کو بعد میں خیال آیا کہ ہم نے کیسی بیوقوفی کا کام کیا کہ یہ تو سب کٹے ہوئے تھے مسلمان، ہم اور تھوڑا سا زور لگاتے ان کو ختم ہی کر دیتے اور یہ مدعا ہی ختم ہو جاتا اسلام کا، مسلمان کا۔ تو پھر ان کا خیال بنا کہ وہ واپس پلٹیں، تو یہ کسی نے مخبری کی حضور کو، تو آپ نے اگلے دن اعلان فرمایا بھائی چلو، یہی زخمی لوگ یہ پھر چلے کفار کے تعاقب میں۔ تو یہ حضرات کی عظمت تھی کہ اس شدت تکلیف میں بھی وہ لوگ قربانی کے لیے تیار تھے۔ تو دل میں صدمہ تو تھا بچھڑ جانے والے ساتھیوں کے بچھڑنے کا، اور پھر اپنے زخموں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا، آپ کے دندان مبارک شہید اور آپ کا یہ جبڑا زخمی اور اس کو بھی نقصان پہنچا، چہرہ مبارک زخمی، تو دکھ تو بہت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ حوصلہ دیا، فرمایا کہ تم جنت کے طالب ہو، اور جنت ایسے نہیں مل جاتی مفت میں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جنت کی زمین یہ کوئی معمولی جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ عظیم الشان نعمتیں ہیں، اور ان کا بدلہ تو دنیا میں کسی چیز سے انسان دے ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چابک کے برابر جو جگہ ہے، یعنی وہ جو گھوڑوں کو چلانے کے لیے چابک استعمال ہوتی تھی، اس کو اگر زمین پہ ایسے سیدھا رکھیں تو اس کے نیچے جو جگہ آتی ہے، فرمایا اتنی جنت کی جگہ یہ دنیا کے تمام خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس قدر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان جگہ بنائی ہے، اس کی تو ایک نعمت کا بھی بدلہ دنیا کی ساری دولت، دنیا کے سارے خزانے وہ نہیں بن سکتے۔ تو وہ جنت تمہیں ایسے مل جائے گی راحت اور آرام کی زندگی میں، اس کے لیے یہی مجاہدے، یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسے مزے کے ساتھ زندگی گزار کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک تو ظاہر نہیں کیا تھا اللہ نے الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کو جو جہاد کریں تم میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلصین کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور جو لوگ ڈٹ جانے والے ہیں اسلام کے لیے ان کو امتیازی طور پہ دکھانا چاہتے تھے، اور وہ اللہ نے ایسے مواقع ہی بنائے تھے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک تو اللہ نے نہیں ظاہر کیے تھے صبر کرنے والے لوگ، اس لیے یہ امتحان اور آزمائش تھی جو تم پہ آئی ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور کچھ ایسے حضرات بھی تھے کہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو انہیں بڑی حسرت تھی، تمنا تھی کہ ہمیں
پھر اب موقع ملے تو ہم پھر اپنے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھلائیں اور ہم خوب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لڑیں اور کافروں کو قتل کریں، خود زخم اٹھائیں، شہید ہو جائیں۔ ایسی تمنا آرزو تھی۔ فرمایا تم تو اس کی تمنا کرتے تھے، اب وہ دن دیکھا تو گھبرانا تو نہیں اب۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، البتہ تحقیق تم تھے اس سے پہلے آرزو رکھتے موت کی، من قبل ان تلقوہ، اس سے قبل کہ تم اس موت سے ملاقات کرتے، اس موت سے تمہارا سامنا ہوتا، تو اب موت سے سامنا ہوا تمہارا۔ فقد رأیتمو، بس تحقیق اب تم نے اس موت کو احد میں قریب سے دیکھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، تمہارے ساتھی جانیں لٹا رہے تھے، تمہارے ہاتھوں میں ان کی جانیں گئیں، ان کی روحیں پرواز کر گئیں، تو تم نے موت کو قریب سے دیکھا اور اس کی تم پہلے تمنا کرتے تھے، تو اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے پہلے گزرا یہ دن آنے جانے والے، نداولھا بین الناس، ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں میں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر شیطان نے مشہور کروا دی کہ حضور قتل کر دیے گئے۔ ابن قمیہ ایک کافر تھا، اس نے حضور پہ وار کیا، اس کے وار سے حضور کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، حضور گر گئے۔ اور اتفاق یہ تھا حضور کے بہت مشابہ تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو ان کو کسی نے زخمی حالت میں چہرہ خون سے آلود تھا دیکھا، تو اس نے شور کر دیا کہ حضور اللہ کے نبی، جو کافر تھے انہوں نے کہا محمد کو ہم نے قتل کر دیا۔ وہ اصل میں قتل ہوئے، شہید ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر۔ اور ابن قمیہ اس نے چونکہ حضور کو خود زخمی کیا تھا، حضور گر گئے تھے، تو اس نے جا کے اپنے مجمع میں خوب شور کیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خبر مدینہ میں پہنچ گئی، مدینہ میں مشہور آواز لگ گئی کہ اللہ کے نبی قتل کر دیے گئے۔ اور صحابہ میں بھی احد کے میدان میں یہ خبر پھیل گئی، اور صحابہ میں اس سے بددلی پیدا ہوئی، اس سے کمزوری اور کم ہمتی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے جنگ میں مسلمانوں سے کمزوری ہوگی اور ادھر ادھر بکھر گئے مسلمان، ورنہ اس سے پہلے جم کے لڑ رہے تھے، لیکن جیسے حضور کی شہادت کی خبر پھیلی تو مسلمانوں کی ہمت جواب دے گئے اور پھر بکھر گئے، کوئی جہاں جس کو جگہ ملی وہ اس طرف کو نکل گئے۔ تو اسی اثناء میں مدینہ میں خبر پہنچی، تو اس وقت کی عورتیں بھی عظیم عورتیں تھیں، تو ایک عورت تھی ان کا نام ہند تھا، یہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی احد میں ان کا ذکر ہے، لنگڑے صحابی تھے، اور گھر سے جب نکلے احد کے لیے تو دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہ مجھے اب گھر واپس نہ لوٹانا، اور احد میں شہید ہو گئے۔ یہ خود بھی شہید ہوئے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ ہند کے خامد تھے، اور یہ عورت ہند، ان کے والد بھی شہید ہوئے احد میں، یہ خامد عمرو بن جموح بھی شہید ہوئے، اسی ہند کے بیٹے بھی احد میں شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے۔ چار قریبی ترین رشتے جو عورت کا دنیا کی زندگی کا ظاہری سہارا ہوتے ہیں، چاروں شہید ہو گئے۔ اور یہ گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی تو خبر مدینہ میں پھیلی کہ حضور شہید کر دیے گئے، وہیں پہ آٹا چھوڑا اور بھاگی بار، اور گلی میں آئی تو آگے سے کوئی احد کی طرف جانے والا آدمی ملا، اس سے پوچھا ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تو اس بتانے والے نے بتایا کہ تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، تمہارے خامد شہید کر دیے گئے، تمہارے بیٹے اور بھائی کو شہید کر دیا گیا، تمہارے چاروں رشتے شہید ہو گئے۔ تو فرمانے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے، یہ خبریں نہ مجھے دو، حضور کا بتاؤ۔
تو وہ آدمی اتنا ان کے گھر کی خبر دے کے آگے چلے گئے، کوئی اور آگے بڑی تو اور ملے، تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ تو اس وقت یہ فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، کہ جب حضور خیریت سے ہیں تو پھر کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں ہے۔ جب حضور سلامتی کے ساتھ ہیں تو سب سلامتی ہے، اور اگر حضور وہ نہیں رہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ تو کیسی ان لوگوں کی ہمت تھی اور کیسی ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی، 4 قریب ترین رشتوں کی خبر دیتے ہیں تو اس خبر کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، بس یہ ہے کہ حضور کا کیا حال ہے۔ تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ صحابہ پہ غم کے اور دکھ کے کتنے پہاڑ گر گئے اس خبر سے کہ حضور شہید کر دیے گئے۔ تو اس وقت بہت ساروں کی زبانوں سے ایسے نکلا جب حضور نہیں رہے تو پھر اب کیا کرنا ہے، کئی تلوار وہیں پہ پھینک کے ادھر ادھر ہو گئے، کوئی کچھ ہوا کوئی کچھ ہوا۔ تو اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے یہ نازل فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکی ہیں اس طرح ان سے پہلے بھی بہت سے رسول، اور وہ رسول کچھ طبی موت دنیا سے چل گئے، کچھ کو شہید کیا گیا، لیکن کوئی پیغمبر وہ موت سے بچ نہیں سکے، سب پہ موت آئی، کوئی طبی موت کا شکار ہوئے تو کچھ شہید ہوئے۔ افَإِن مَاتَ، کیا پس اگر یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فوت ہو جائیں، طبی موت، او قتل، یا میدان میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو انقلبتم، کیا تم پھر جاؤ گے اس دین اسلام سے علی اعقابکم، ایڑیوں کے بل، یعنی فوراً تم نبی کے بعد دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ ایسا نہیں، دین تو اللہ کا ہے اور اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تو اس کا دین زندہ ہے، وہ باقی رہے گا۔ اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ تم دین سے بیگانہ ہو جاؤ۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو شخص پلٹ گیا، وہ پھر گیا، علی عقبیہ، اس دین اسلام سیڑھیوں کے بل، یعنی اس نے اس دین سے روگردانی کی، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو سن لینا بس ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتا اللہ کو کچھ بھی، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس لیے جیسے پہلے پیغمبر دنیا میں آئے اور چلے گئے، حضور بھی ایسے ہی اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ پہ بھی موت ایک دن آنا ہے، لیکن دین نے باقی رہنا ہے، دین نہیں تم چھوڑ سکتے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ضرور اللہ پورا بدل اور ثواب عطا کریں گے ان کو الشاکرین، جو شکر گزار لوگ ہیں، جو صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اس دین پر چلتے رہیں گے، اس کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، وہ آخرت میں ضرور اس کا صلہ پائیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، باقی موت ایک وقت پہ آنی ہے، موت سے نہیں ڈرنا، موت تو آ کے رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی اسلام کی زندگی ساری جنگوں میں، اور جب اخیر وقت آیا تو چارپائی پہ، اور جو ساتھی دوست ملنے آتے ہیں روتے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ فرمایا موت سے کیا ڈرنا ہے، ساری زندگی موت سے لڑتا رہا، میرا جسم دیکھ لو، کوئی حصہ جسم کا ایسا خالی نہیں جہاں کفار کی طرف سے کوئی لگا زخم نہیں ہے، تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں، لیکن دکھ یہ ہے کہ آج موت میری چارپائی پہ آ رہی ہے، شہادت کی موت اللہ نے نہیں دی، اور چونکہ حضور نے انہیں لقب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، کہ اللہ کی تلواروں میں سے یہ تلوار ہے، تو فرمایا کہ لوگوں مجھ سے سبق سیکھ لو، اگر موت یہ تلواروں کے سائے میں آتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا، مجھے میدان میں موت آتی، اور میں نے ساری زندگی تلواروں کا کھیل کھیلا ہے، لیکن موت نہیں آئی، میدان میں موت گھر میں چارپائی پہ آ رہی ہے، تو موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، نہیں ہے ممکن کسی نفس کے لیے، جان کے لیے، کہ وہ خود
مر جائے، اپنی مرضی کی موت لے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے اس پہ موت آتی ہے۔ کتاباً، موت یہ ایک نوشتہ ہے اللہ کی طرف سے، مؤجلہ، اس کا وقت مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس پہ آ جائے گی۔ وہ میدان جہاد میں ہے، موت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی۔ گھر میں لیٹے ہوئے موت کا وقت آ گیا تو گھر میں موت آ جائے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو شخص ارادہ رکھتا ہو دنیا کے بدلے کا، دنیا کا طالب ہے، نوتی میں نام، اس کو دنیا دے دیں گے، محنت کوشش کرے گا، دنیا کو پالے گا، مشقت اس دنیا کے لیے اٹھائے گا، لیکن پائے گا اپنے مقدر کی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو ارادہ کرے، چاہے طالب ہو آخرت کے بدلے کا، نوتی منہا، ہم اس کو آخرت کا بدلہ دے دیں گے، آخرت کا اجر وہ پائے گا۔ اور یہ دنیا آخرت کو کمانے کی جگہ ہے، یہاں دنیا سے آخرت کی کمائی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ باقی جو دنیا کے لیے انسان مرے کھپے اور آخرت کو بھول جائے تو دنیا تو اپنے نصیب کی پائے گا، اس سے زیادہ پا نہیں سکتا، لیکن مشقت مفت کی اٹھاتا رہے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور شکر گزاروں کو ان کا اجر اور صلہ عطا